الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون حضران مجموع کربلا آدھی رات کا پہر شب عاشور ہے، شب جمعہ ہے، چند جملے فقط مصائب کے ہیں اور اس کے بعد شاہزادہ بابو نوائی مولا علی اصغر کی جھیلے کی شدید برآمد ہوگی، آپ زیارت کریں۔ آخری یہ رات ہے اور آخری عرصہ ہے۔ وہ ماں جو چاند رات سے اس عزا خانے میں مہمان کی، وہ کل یہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ اگلا برس جب آئے گا تو پھر غم ہوگا اور یہ غم ہے، اور اگر چل بسے تو یہ آخری گریہ ہے، یہ آخری غصہ ہے، یہ آخری عزاداری ہے۔ سن 61 ہجری کربلا میں آج کے دن اور اس دن میں ایک مماثلت یہ ہے کہ 61 ہجری میں کربلا میں جب 10 محرم کی شب تھی تو وہ بھی شب جمعہ ہی تھی۔ جمعرات کا دن گزر کے شب آئی تو شب جمعہ تھی۔ بالکل یہی وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے۔ اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے کر چلیے، ایک منظر آپ کو دکھانا، اور اگر آپ برداشت کر پائے تو چلے ایک دوسرے مسائل کے کہوں گا، اور شہزادے کی جھولے کی زیارت آپ کریں گے، شبی زیارت برآمد ہوگی۔ رات کا یہ پہر، کیونکہ رات کو حسین ابن علی نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ایک حصہ وہ تھا کہ جس میں حسین ابن علی یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں بیویاں خیموں میں کیا کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جب حسین ابن علی ہر خیمے کو دیکھتے تھے، کیونکہ تنگی وقت بھی یہ جلوس قریب ہے، بہت زیادہ تفصیل سے روایت نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ہاں، مگر جب خیموں میں حسین ابن علی دیکھ رہے تھے تو روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر خیمے میں بیوی اپنے وارث کو لے کر بیٹھی تھی، اور ہر بیوی اپنے وارث سے یہی کہہ رہی تھی کہ صبح شہادت کا دن ہے، صبح قربانی کا وقت ہے، تم حسین پر ایسے قربان ہونا، تم حسین پر ایسے قربان ہونا، تم حسین پر ایسے قربان ہونا۔ روایت کہتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ 2 خیمے ایسے تھے کہ جس میں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک خیمہ تو وہ تھا کہ جس میں علی کی بیٹی ام کلثوم تھی، اور وہ رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ ہر بیوی سرخرو ہو جائے گی مگر میرے ہاں کوئی نہیں جسے میں حسین پر قربان کر دوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ حضرت عباس نے جب صدا کو سنا تو دوڑتے ہوئے شہزادی کے خیمے کے نزدیک آئے اور آواز دی کہ شہزادی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے جب اجازت دی تو مولا عباس فرمانے لگے کہ شہزادی آپ نے یہ کیوں کہا کہ کربلا میں آپ تنہا ہیں، کوئی ہوتا جسے آپ حسین پر قربان کر دیتی؟ کل یہ آپ کا غلام کربلا میں آپ کی طرف سے مولا پر قربان ہو جائے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ دوسرا جو خیمہ ہے، اس بی بی کی جب رونے کی آواز آئی تو حسین ابن علی وہاں جب چلے تو دیکھا ایک ماں تھی جو رو رہی تھی،
اور اس ماں کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ تھا. وہ اس بچے کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی اور ایک ہی بات کو بار بار دہراتی تھی کہ کل قربانی کا دن ہے، ہر ایک اپنی طرف سے قربانی دے گا مگر میری طرف سے قربانی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ کہہ کر بیوی کہہ رہی تھی میرے لال تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہیں ہاتھ پکڑ کر بھی میدان تک لے جا نہیں سکتی. حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو رو پڑے حسین ابن علی. مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ بیوی کل جب روز شہادت ہوگا تو علی اصغر کا جہاد ایک طرف ہوگا اور کربلا کے 71 شہداء کا جہاد ایک طرف ہوگا. اور بیوی آپ کی قربانی ایسی ہے کہ سب بیویوں کی قربانی ایک طرف اور فقط تنہا رباب کی قربانی ایک طرف. اس لیے کہ شہزادی کو خدا نے دونوں اولادیں تو دی تھی، ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا. بیٹی کا نام سکینہ تھا، بیٹے کا نام علی اصغر تھا. علی اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئے، سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ آئے اور تنہا آئی ہے خالی جھولی لے کر، خالی گود لے کر مدینے میں. اور جب تک زندہ رہی بیوی پھر اس کے بعد سائے میں نہیں آئی ہے بیوی. اور جب کبھی مولا سجاد فرماتے تھے کہ بیوی سائے میں آ جائیے تو ایک ہی جملہ کہتی تھی بیٹا کیسے سائے میں چلی جاؤں، اس لیے کہ میں نے اپنے والی کے لاشے کو تپتے ہوئے صحرا میں دیکھا ہے. رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. یہ شب عاشور ہے. آج کی شب میں اور آنے والے دن میں دنیا حرام ہے، کاروبار دنیا حرام ہے. اپنے گریبانوں کو چاک کر لیجئے، اپنی آستینوں کو پلٹ لیجئے. خدا میری ماں بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے. آج کی شب اور آنے والے دن میں اپنے بچوں کو پیار نہ کرے. اور یہ میری ماں بہنیں جو بڑی دور دور سے اور قریب سے آئی ہوئی ہیں، میں ان سے سید زادہ ہونے کے ناطے سے ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں اگر آپ کی آغوش میں اس وقت اگر کوئی بچہ ہے تو اس بچے کو اپنی آغوش سے اتار کر زمین پر نہ ڈالو. اس لیے کہ میں شہزادے کے صرف 2 سے 4 جملے کہنے جا رہا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کرنے جا رہا ہوں. جب صبح عاشور ہوئی، اب مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح گریہ کریں گے، مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح سے رو پائیں گے، مگر ایک مرتبہ جب صبح عاشور ہوئی اور حسین ایک ٹیلے پر گئے اور وہاں جا کر صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا، تو ایک مرتبہ حسین نے سنا کہ خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. حسین پلٹ کر آئے فرماتے ہیں کہ کیا کوئی دنیا سے گزر گیا؟ تو ماں نے کہا مولا دنیا سے تو کوئی نہیں گزرا، البتہ جب سے آپ نے صدا بلند کی ہے تو یہ 6 مہینے کا بچہ بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے بچے کو دیکھا، اپنی آغوش میں لے کر فرماتے کہ رباب لاؤ، اسے میرے حوالے کر دے، شاید کہ میں اسے پانی پلا کر لا سکوں. رونے والوں جب حسین لے کر چلے، میں اشارہ دیکھ چکا آپ کا، 2 منٹ کو پڑھنے دیجیے. ایک مرتبہ جب مولا حسین لے کر چلنے لگے اور چاہتے ہیں کہ اسے لے جائیں تو بیوی نے صدا دی اور کہا کہ مولا ذرا ایک لمحے کے لیے تو رک جائیے. مولا حسین ایک لمحے کے لیے رکے ہیں تو بیوی ایک چھوٹا سا رومال لے کر آئی ہے، ایک چھوٹا سا کرتا لے کر آئی ہے. علی اصغر کا کرتا تبدیل کروایا اور کمر میں ایک رومال باندھ دیا اور ہاتھ بالوں پر پھیر کر حسین سے کہنے لگی مولا بہت چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ارے اس انداز سے تو پھینک دوں کہ جس طرح سے کوئی فوجی میدان میں رونے کے لیے جایا کرتا ہے. دھوپ بہت تھی رونے والوں. حسین نے ہوا کے دامن میں چھپا لیا. جب لے کر چلے تو پسرے ساتھ کے لشکر نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ شاید حسین تھک گئے ہیں، شاید حسین فیصلے کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں. مگر رونے والوں قرآن نہیں تھا، ہاں مگر ناطق کے قرآن کا ایک پارا ضرور تھا. جب پہنچے علی اصغر کو لے کر تو ایک مرتبہ ہوا کے دامن کو ہٹانے سے پہلے کہنے لگے اے فوج اشقیا 3 دن گزر گئے، میرے خیموں میں پینے کو پانی نہیں ہے، ارے میرے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. یہ کہنے کے بعد ہوا کے دامن کو ہٹایا، کہا دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، ارے اگر ایک بوند اسے پانی دے دو تو اس بچے کی زندگی بچ جائے گی. رونے والوں پسرے ساتھ کہنے لگا، پسرے ساتھ کے لشکر میں کوئی کہنے لگا خبردار حسین کو پانی نہ دینا، بچے کے بہانے سے خود خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بچے کو دیکھا، نہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، ایک مرتبہ بچے کو دیکھا
اور دیکھ کر حسین فرمانے لگے علی اصغر لوگ تیرے بابا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ارے تو ہی بتا دے تیرا بابا کتنا سچا ہے۔ خاک گرم پر لٹا دیا رونے والوں، قیامت کا منظر تھا، ننھے ننھے دم کھلے ہیں، ایک خوش نما باہر آئی، خشک ہونٹوں پر جو بچے نے زبان کو پھیرا ہے، لوگ منہ چھپا کر رونے لگے۔ پسر سعد آ کر کہنے لگا اے حرملا اس کا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ رونے والوں ایک مرتبہ وہ تیر چلا جو گھوڑا کو گرا دے، جو اونٹوں کو گرا دے، مگر جو نشانہ لیا اجرکم اللہ، مگر جو نشانہ لیا آنے لگا، تیر ہاتھ سے گر گیا، دوسری بار نشانہ لیا، تیر ہاتھ سے گر گیا۔ پھر سعد آ کر کہنے لگا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تیرے لشکر میں تیر انداز کون ہے میں تیرا نام لیتا، مگر کیا ہوا؟ ارے ننھی کے اندر کا نشانہ نہیں لیا جا رہا۔ رونے والوں ہاتھ چھوڑ کے اصغر اور گزر جائے مجھے معاف کر دیجیے گا، پر ننھی کے اندر کا نشانہ نہیں لیا جا رہا۔ اور بڑا طرف سے کہنے لگا پسر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں کیسے تیرا جھولا
لہجہ سے فرما جھولائے، یہ کیسے تیرا جھولا سے فرما جھولائے، یہ کیسے تیرا جھولا سے فرما۔ کاش تم